رمضان رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات مدنی چینل کے ساتھ سلسلہ رمضان اور صحت میں ہم حاضر ہیں۔ دلچسپ معلومات، طبی معاملات اور بہت کچھ۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ثاقب اور ڈاکٹر اسامہ۔ آئیے اپنے سلسلے کا بریک اپ سن لیتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا۔ سب سے پہلے ٹوڈیز کوئز، آج کا سوال، اور پھر ہمارا مین ٹاپک ہوگا جس پر بات ہوگی، اور وہ ٹاپک ہے کھانا، ڈائٹ، بالخصوص سحری اور افطار میں رمضان المبارک کے اندر کھانے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور ان براڈر سینس بھی ہم کھانے کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ فیضان رمضان یعنی رمضان المبارک کا تذکرہ خیر بھی ہوگا۔ ٹپ آف دا ڈے، انٹرسٹنگ فیکٹ، ایک دلچسپ معلومات آپ سے شیئر کریں گے، اور آج وہ معلومات کیا ہیں، ہنٹ لے لیجئے۔ خوش رہنے کا نادر نسخہ، بہت ہی زبردست اور بڑی ہی کمال ریسرچ ہے جو آج آپ سے شیئر کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رمضان کی برکتوں کے تو کیا کہنے، ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا بھی عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں خدا کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کا زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ Now let's start today's quiz، آج کا سوال۔ پہلا سوال ڈاکٹر اسامہ سے ہوگا۔ ڈاکٹر اسامہ، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنی راتیں کوہ طور پر اعتکاف کیا تو توریت شریف عطا کی گئی؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، 20 days، 30 days، 40 days، 20 دن، 30 دن یا 40 دن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آئی گیس 30 days انہوں نے 30 days آپ نے سیکنڈ آپشن کو کلک کیا۔ تھوڑی دیر تک آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب، آپ کے لیے سوال ہے، امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزریں؟ 3 آپشن آپ کے پاس، 79، 69 یا 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں میں تیسری آپشن کے ساتھ جاؤں گا، 59۔ انشاءاللہ عز و جل وی ول ریویل دا آنسر لیٹر ان دا پروگرام۔ ہم کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ اس کا آنسر شیئر کریں گے۔ رمضان المبارک میں فوڈ بزنس کو ایک بوسٹ ملتا ہے، بالخصوص دودھ، کھجور اور پھل۔ اس تجارت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے دسترخوان سجائے جاتے ہیں۔ The world's largest is food business۔ جب ہم کسی دکان سے کلو 2 کلو کا کوکنگ آئل کا یا گھی یا آٹا خریدتے ہیں تو دنیا کے سب سے بڑے کاروبار کا وہ ایک حصہ ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی انداز سے کھانے کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب،
پیو ریسرچ سروے کے مطابق، یہ ایک بہت اوتھینٹک ریسرچ ہے جو دنیا میں سمجھی جاتی ہے، دنیا میں 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ ڈائٹ ریجیم میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، سحری افطاری۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ رمضان المبارک میں سحری افطاری کے حوالے سے ہمارے کھانے کی عادات میں کیا تبدیلی آنی چاہیے اور کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ سحری جو ہے اس میں خصوصاً ایسی غذائیں کھانی چاہیے کہ جس میں فار ایگزامپل ریکمنڈیشنز یہی ہیں کہ ایسی غذائیں کہ جس میں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس پائے جائیں، کیونکہ ایسی چیزیں جو ٹوٹنے میں تھوڑی دیر لگے ان کو اور زیادہ دیر تک پیٹ کے اندر رہیں۔ مثلاً اس میں روٹی، چاول، آلو اور گوشت بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سحری میں ڈیری پروڈکٹس لیں کہ جیسے دہی، لسی، یہ چیزیں استعمال کرنے زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ سحری کے دوسری ہے کہ اس میں عام طور پہ لوگوں کا یہی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ سحری میں چائے پینے سے جو ہے وہ پیاس کم لگتی ہے، لیکن اس سے الٹ ہے۔ سحری میں کافی اور چائے کو نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں نکوٹین اور کیفین ہوتی ہیں جس میں گردوں پہ جا کے جو چھوٹے پیشاب کے پروسیس کو تیز کرتی ہیں اور پانی جسم سے خارج ہونا زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے الٹا ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پیاس اور پانی کی کمی جسم میں واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سحری کے حوالے سے یہی ہے کہ بہت زیادہ سحری نہ کی جائے، ہضم نہیں ہو پائے گا اور وہ پیٹ میں مسئلے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سحری کھانے کے بعد فوراً سویا نہ جائے، کیونکہ سحری کھانے کے بعد فوراً سو جائیں گے تو وہ کھانا واپس خوراک کی نالی میں آ کے گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز یعنی کہ تیزابیت کا باعث بن سکتی ہے۔ سحری کھانے کے بعد بہت زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ عام طور سے یہ کہ پانی پی لیتے ہیں، پانی پیاس کم لگے گی، کیونکہ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ سحری کھانے کے بعد بہت زیادہ پانی پی لیں گے تو اس میں بیسیکلی یہ ہوگا کہ پانی جو سارے آپ کے جو کھانے کو ڈائلیوٹ آؤٹ کر دے گا، اس کی وجہ سے پھر جو اسٹمک میں ایسڈ ہوتا ہے جو کہ تیزاب ہوتا ہے، اس کو ڈائلیوٹ آؤٹ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے ڈائجیشن پروسیس میں مسئلہ آئے گا۔ یوں کر لیں کہ کھانے سحری کے دوران پانی پی لیں، پہلے پانی پی لیں، آخر میں زیادہ پانی بہت زیادہ پانی نہ پیے۔ اور جو آپ نے گائیڈ لائنس دی کہ ڈیری پروڈکٹس، دہی، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کھائی جائیں، کاربوہائیڈریٹس اورینٹڈ غذا کھائی جائے۔ اسامہ آپ یہ بتائیے افطار کے حوالے سے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سارا دن آپ نے روزے میں گزارا، اب افطار کا وقت آیا جاتا ہے اور سامنے دسترخوان سجا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے ہیں اور مشروبات موجود ہیں۔ کچھ بھوک کی کیفیت بھی اس وقت بڑھ جاتی ہے کھانے کو دیکھ کر۔ اب انسان اس وقت یہ چاہتا ہے کہ میں ایک دم سے سارا کچھ کھا لوں، 2-3 گلاس ملک شیک کے بھی پی لوں اور بہت سارا کھانا بھی کھا لوں، مگر سارے دن میں چونکہ آپ بھوکے رہے ہیں، آپ کا گلوکوز لیول ایک منیمم لیول کے اوپر آپ کے جسم نے مینٹین رکھا ہے۔ اب جب ایک دم سے آپ کھانا کھائیں گے اور بہت زیادہ کھانا کھا لیں گے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے گلوکوز شوٹ کرتا ہے اوپر کی طرف، اس کا لیول بڑھتا ہے، اس کو جسم کا حصہ بنانے کے لیے انسولین بھی پھر اسی لیول پہ جاتی ہے، تیزی سے ریلیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح جب یہ گلوکوز کی اسپائک آتی ہے، ساتھ ہی انسولین کی اسپائک آتی ہے، تو ان اسپائکس کی وجہ سے گریجولی اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر آپ ایسا بار بار کرتے رہیں گے تو اس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو سکتی ہے اور بعد میں آنے والی زندگی میں شوگر کا باعث یہ بن سکتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک دم سے بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں، بہت زیادہ پانی پی لیتے ہیں، بہت زیادہ ملک شیک وغیرہ پی لیتے ہیں، تو چونکہ وہ ہضم تو آہستہ آہستہ ہی ہونا ہے، اس نے جا کے فوری طور پہ تو آپ کے معدے کے اندر ہی اسٹور ہونا ہے، تو معدہ ایک دم سے بھر جاتا ہے۔ جب وہ معدہ بھرتا ہے تو دماغ ایک سگنل بھیجتا ہے کہ معدے کو بلڈ سپلائی بڑھا دی جائے۔ اب بلڈ سپلائی جب معدے کو بڑھتی ہے تو باقی جو ہمارے مسلز ہیں، ہمارے پٹھے ہیں، وہاں پہ بلڈ سپلائی ریلیٹیولی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جسم میں جان ہی نہیں ہے اور کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ تراویح کی نماز پڑھنے میں ہمیں سستی محسوس ہوتی ہے۔ تو لہٰذا سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جب آپ افطار کریں تو آپ اس وقت یہ یاد رکھیں کہ ایک ہی دم زیادہ کھانا مت کھائیں، کھجور سے سٹارٹ لیں کیونکہ کھجور کے اندر گلوکوز ہے، اٹ از ہائیلی رچڈ ان گلوکوز۔ 1 سے 3 یا 5 کھجوریں جتنی آپ کھانا چاہیں آپ کھائیں۔ جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے اس میں تھوڑی سی احتیاط کی، کیونکہ کھجوریں اگر وہ زیادہ کھا لیں تو ان کا شوگر کا لیول بہت تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ تو کھجور سے سٹارٹ لیں، اس کے بعد 1 سے 2 گلاس پانی یا ملک شیک یا جوس، اسکنجبین جو بھی آپ نے تیار کیا وہ لیں۔ اس کے ساتھ فروٹس لیں اور فریش ویجیٹیبلس لیں، سلاد اور فروٹس۔ اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ وہ ہیوی نہیں ہوتے اور ان کے اندر وائٹامنس،
न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फौरी तौर पे वो आपके जिस्म का हिस्सा भी बनेगा। उसामा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डाइट प्लान चलता है और एक रेगुलर इफ्तार के ऊपर हम उम्मीद करते हैं, थोड़ा सा उससे किनारा करें, एक तो खाने की क्वांटिटी भी कम करें और उसकी रिजीम को भी चेंज करें। अमेरिकन टाइम्स सर्वे के मुताबिक एक आदमी औसतन 1 घंटा 17 मिनट दिन में खाने पीने के मामलात में सर्फ करता है। क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, ये साल के आगाज़ में की जाने वाली नीयतें, जिनको न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन कहा जाता है, अहम तरीन रेजोल्यूशन समझी जाती है। और WHO की एक रिसर्च के मुताबिक 2000 से सन 2015 तक 2015 तक दिल के अमराज में 42.5% इजाफा हुआ। और शायद थोड़ी सी तहकीक बहुत से अफराद को हाई कोलेस्ट्रोल, ओवरवेट, हाई ब्लड प्रेशर और मोटापा इन मरीज़ों की लिस्ट में शामिल कर देगी। इन तमाम बीमारियों के हवाले से रमज़ानुल मुबारक में रोज़ादार को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और रोज़ा कैसे मुमिद व मुआविन साबित हो सकता है, डॉक्टर साकिब आप हमसे शेयर करें। इसमें ये कि जब इंसान का रोज़े का टाइम शुरू होता है तो सबसे पहले जो उसके पेट के अंदर जो खाना उसने खाया होता है, जो स्टोर्ड होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज़ होता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है जिसमें जिगर के अंदर जो आपकी ग्लूकोज यानी शुगर आपकी स्टोर हुई हुई थी पहले से, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होती है। जब वो भी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपके जिस्म के अंदर जो फैट्स हैं, मोटापे वाले जो सेल्स होते हैं, वो बर्न आउट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आपके जिस्म के अंदर जो ज़्यादा मुतवाज़न, जो ज़्यादा इजाफी तौर पे पाई जाने वाली शुगर है, वो बर्न आउट होती है, उसमें शुगर की कमी आती है। इसके बाद फ़ैट जो है वो बर्न आउट होता है। फ़ैट जब बर्न आउट होता है उसमें फ़ैट में कमी आती है। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि जो शुगर के मरीज़ हैं खुसूसन, उसमें ब्लड शुगर की कंट्रोल करने में मदद मिलती है उनको। दूसरा जो मोटापे के जो मरीज़ में वेट जो है वो कम होगा, जब वो फैट्स कम होंगे, उसमें कोलेस्ट्रॉल है जिसमें कमी आती है। और जो अच्छे जो फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल है जिस्म के अंदर, उसको HDL बोलते हैं, उसमें इजाफा होता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जो दिल, ये जो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, दिल की बीमारियाँ और ब्लड प्रेशर में ये जो है ना, यानी ये जितनी बीमारियां हमने डिस्कस की, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ओवरवेट, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि आम बीमारियां आज पब्लिक में समझी जाती हैं, इन सब को रोज़ा पॉजिटिवली एड करता है और इसको कंट्रोल करने में मदद देता है। बाज़ अफराद बोतल यानी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जिसको सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, उससे रोज़ा इफ्तार करते हैं या इफ्तारी के वक्त सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसामा, क्या ये आदत फ़ायदेमंद है या इसका नुकसान होगा? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में बहुत हाई क्वांटिटी में शुगर एडिड होती है। दूसरा, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज्ड फॉर्म के अंदर, इसके अंदर सॉल्युबल फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट करके ऐड की जाती है, जिसकी वजह से इसकी pH बहुत कम हो जाती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके जो नुकसानात होते हैं, सबसे पहला नुकसान ये होता है कि जब आप इसको पिएंगे तो एकदम से आपका जो शुगर लेवल है वो राइज अप होता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर होते हैं। और दूसरा, इसके अंदर ये होता है कि जो कि इसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपके मैदे की तेज़ाबियत को ये बढ़ाती है। और तीसरी बात ये होती है कि इसके अंदर फॉस्फेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, और फास्फोरस जो होता है ये जाके कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है और कैल्शियम को हमारे जिस्म के अंदर इवन हड्डियों से निकाल लेता है। हड्डियों की कमज़ोरी का बायस ये बनता है। यानी ये जो बोतलें पीना है ये हर तरह से नुकसानदेह है। और दूसरी बात है कि जब आपने सारा दिन आपने फास्टिंग की, आपने रोज़ा रखा, आपने कुछ नहीं खाया, आपका पेट बिल्कुल खाली है, और खाली पेट के अंदर भी चूँकि वो तेज़ाब तो बन रहा होता है लगातार, चाहे कुछ खाएं या ना खाएं, तो वो भी एक तेज़ाबियत की कुछ ना कुछ उसमें होती है। लेकिन वो अल्लाह ताला की तरफ से, चूँकि म्यूकोज़ा होता है, हमने पिछले सिलसिले में जैसे डिस्कस किया था, वो अल्लाह ताला की तरफ से वो हमारे मैदे को उस तेज़ाब से बचा कर रखता है। लेकिन जब आपने इफ्तारी ही एक तेज़ाब से की है कि आपने ये सॉफ्ट ड्रिंक को पिया है, जो कि दर हकीकत एक तेज़ाब है कि उसके अंदर एक pH उसकी तकरीबन 3 to 4 के करीब होती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर तेज़ाबियत होती है। तो उससे आपने जब अपने रोज़े को इफ्तार किया तो आपके मैदे का अंदर जाकर क्या हाल होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा। डॉक्टर सामा, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, और इसका pH इतना रेज्ड होता है कि जब आप इसको ठंडा करके पीते हैं तो इसकी जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो एक्चुअली लो होता है क्योंकि एसिडिटी का लेवल ज़्यादा होता है, और उसका मतलब ये कि pH लो होती है, इसका pH लो है, और जिस वक्त हम इसको ठंडा करके पीते हैं ये मज़ीद डिस्ट्रक्शन इसकी बढ़ जाती है। और जिस तरह उसामा ने हमसे शेयर किया शुगर के बारे में, मदनी चैनल के नाज़रीन आप ये सुन के हैरान होंगे कि एक 750 ml बोतल के अंदर
یعنی 750 ملی لیٹر کی جو بوتل ہوتی ہے اس میں 20 چائے کے چمچ چینی کے ہوتے ہیں، اور اوتھینٹک ریسرچ کے مطابق ایک بوتل جو ہم پی رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو بوتل پینے کے عادی ہیں، سافٹ ڈرنک کے، کاربونیٹڈ ڈرنک کے، موٹاپا یعنی اوبیسٹی، ہارٹ برن، دانتوں کی خرابی، ان کے دانت بھی گھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ریڈکشن ان بون سٹرینتھ، جس طرح اسامہ نے ہمیں بتایا فاسفورس ہوتی ہے اور اس نے کیلشیم کے ساتھ جا کے بانڈنگ کرنی ہوتی ہے، کیلشیم ریڈلی اویلیبل نہ ہو تو وہ ہڈیوں سے بھی کھینچ لیتی ہے۔ اسی طرح سویئر ہارٹ ڈیزیز، شدید دل کی بیماری اور جگر کی بیماری یعنی لیور ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ ثاقب، یہ جو کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد بوتل پی جائے تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، یہ بہت ایک کامن بات سمجھی جاتی ہے معاشرے میں، اس بارے میں فرمائیں کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ٹھیک، مطلب کہ اس میں کوئی اوتھینٹک بات مطلب کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس میں کوئی فائدہ تو کوئی بظاہر نظر نہیں آتا کہ کیا اس بوتل میں ایسی کیا چیز پائی جاتی ہے جو کھانے میں ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو بیسیکلی ایک وہ کچھ حد تک نکوٹین پائی جاتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی آنتری ہیں ان کی جو حرکت اس کو تیز کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جیسے آپ نے کافی حد تک ڈاکٹر سامہ نے بتا دیا، اس میں ایسیڈک پی ایچ کی وجہ سے جو پی ایچ جب کم ہوتا ہے جب وہ معدے کے اندر جائے گا تو مزید وہ تباہی کرے گا ڈائجیشن میں۔ اس کا پی ایچ کم ہے اور ہمارے ہائیڈروکلورک ایسڈ کا پی ایچ بہت زیادہ ہے، ان دونوں کے اندر جو کولیبریشن ہوگی وہ پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق ایک مرد کو دن میں 150 کیلوریز یعنی 9 چائے کے چمچ چینی اور ایک خاتون کو 100 کیلوریز یعنی 6 چائے کے چمچ چینی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ پہلے ہی ہمارے کھانے میں موجود ہوتی ہے۔ دیر از نو نیڈ آف اینی ایڈڈ شوگر اور سالٹ۔ یہ جو ہم روٹی کھاتے ہیں، ڈبل روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، ان میں پہلے ہی اتنی چینی کی مقدار موجود ہوتی ہے، اوپر سے چھڑکنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک اور اہم چیز جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے آئل یعنی تیل۔ کوکنگ آئل کی روزانہ کی ریکوائرمنٹ 20 گرام یعنی 4 چائے کے چمچ ہے، اور دل کے مریضوں کے لیے یہ 2 چائے کے چمچ ہوگی، جبکہ بچے 5 چائے کے چمچ یہ آئل یوز کر سکتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں آئل اگر یوز کیا جائے، جس طرح عام طور پہ بازاری کھانوں میں کیا جاتا ہے یا کبھی کبھار گھر میں کوئی ایسا فنکشن ہوتا ہے آئلی کھانے بنتے ہیں، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیں ڈاکٹر اسامہ کہ آئلی کھانوں کے اندر کیا نقصان انسانی صحت کو ہو سکتا ہے؟ افطار کے موقع پہ عام طور پہ فرائیڈ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ایک صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، اور وہ ڈیپ فرائی یعنی تیل کے اندر پکوڑے، سموسے وغیرہ، پکوڑے، سموسے، کچوری، یہ ساری چیزیں آپ جو لوگ اس کو کھاتے ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کریں گے اور میرے سے اتفاق کریں گے کہ ان کو کھانے کے بعد طبیعت میں بھاری پن، بوجھل پن، ٹانگوں میں درد، سستی، نیند آنا اور عبادت میں سستی کی کیفیت، بلکہ کسی بھی کام کو کرنے کو دل نہ کرنا، یہ ساری کیفیات ان چیزوں کے کھانے سے ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، نہ سحری میں کھائیں نہ ہی افطار میں کھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی اچھا گزرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسامہ کہ جو ہم نے یہ ریکوائرمنٹ سنی WHO کی کہ ایک انسان کی ڈیلی کی ریکوائرمنٹ 20 گرام ہے، یعنی 4 چمچ چائے کے چمچ ہے، اگر اس کو وہ کمپلائی کرے تو ان چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ بعض ممالک میں مدنی چینل کے ناظرین ایک دن میں ایک انسان 3 سے 4 کلو آئل یوز کرتے ہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں، کئی ممالک میں یہ ریکوائرمنٹ، یہ کنزمپشن 12 کلو سالانہ تک ہے، یعنی ایک سال میں ایک انسان 12 کلو آئل یوز کرتے ہیں۔ اٹس ٹو مچ، یہ بہت زیادہ ہے۔ آئل کون سا استعمال کرنا چاہیے بالخصوص رمضان کے مہینے میں جب ڈاکٹر ثاقب انرجی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو آئل کون سا یوز کریں؟ اس میں بیسیکلی آئل تو کافی زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، کافی فارمز میں ہیں، لیکن اس میں 2 آئل جو ہے نا وہ زیادہ ریکمینڈیڈ ہیں، ایک تو کارن آئل اور دوسرا آلیو آئل۔ آلیو آئل اب چونکہ مہنگا بھی ہوتا ہے اور اتنا زیادہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، تو اس لیے جو کارن آئل ہے یعنی کہ جو سٹے سے بنتا ہے، سٹے سے بنتا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی کبھی کبھار مطلب پرائس تو اس کے ریزڈ ہوتے ہیں، اس میں مطلب جو دیگر آئل یوز ہوتا ہے کینولا آئل، اس کی پھر مقدار کم کر لی جائے۔ جی بالکل، اس میں بیسیکلی یہ کہ اس میں جو فیٹ ہے وہ انسیچوریٹڈ فارم میں پایا جاتا ہے۔ انسیچوریٹڈ فیٹ جو ہے وہ جسم کے لیے ایک اچھا فیٹ ہے، اس کے الٹ جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں جو کہ دوسرے جو ویجیٹیبل گھیز میں، دوسرے گھی میں پایا جاتا ہے، وہ صحت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو کارن آئل کا یہ فائدہ کہ اس میں انسیچوریٹڈ فیٹ ہے، اس لیے جو ہے نا وہ زیادہ ریکمینڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مثال کے طور پہ ایک صحت مند آدمی، اس کی غذائی ضرورت مختلف ہوگی، ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک بچہ ہے، ایک پریگننٹ لیڈی ہیں،
اب یہ غذائی ضرورت مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہے. یہ لوگ اپنی غذائی ضرورت کو رمضان کے مہینے میں چینلائز کریں, کوئی خاص ان کے لیے ریکمنڈیشن ہوگی, یا یہ ریگولر ڈائٹ کو جو دسترخوان والی ہوتی ہے اسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ جو اولڈ ایج پرسنز ہیں, بزرگ افراد ہیں, اور جو لوگ محنت کش ہیں, محنت کرتے ہیں, پھر جو گروئنگ ایج میں بچے ہیں, اور جو پریگننٹ لیڈیز ہیں, حاملہ خواتین ہیں, ان سب کی ضروریات مختلف ہیں. تو لہٰذا ان سب کو اپنی ڈائٹ کے اندر کچھ نہ کچھ چینجنگس کرنا ضروری ہیں. اب چونکہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں روزے بھی رکھنے ہیں, اور اس طرح ہمارے پاس جو کھانے کا جو ٹائم ہے وہ سحر اور افطار سے لے کر سحر تک جو درمیان یہ جو وقت آتا ہے, اس دوران یہی وقت ہے جس میں ہم کھا پی سکتے ہیں. تو لہٰذا اب ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. جیسے پریگننٹ لیڈیز ہیں, حاملہ خواتین کی جو کیلورک ریکوائرمنٹ ہے وہ باقیوں سے تقریباً 350 سے 500 کیلوریز زیادہ ہوتی ہے. اب یہ کیلوریز کیسے فلفل کی جا سکتی ہیں؟ اب سحری اور افطار کے اندر ایسی ڈائٹ لی جائے کہ اس کی کوانٹٹی اتنی زیادہ نہ ہو کہ جس سے اوور ایٹنگ ہو اور معدے میں جلن, سینے میں جلن ہو, مگر ان کی کیلورک ویلیو زیادہ ہو. جیسے کہ ہم نے بھی بات کی کارن آئل کی, اولیو آئل کی, تو اگر ہم ان کی ڈائٹ کے اندر اولیو آئل, کارن آئل, یہ آئل ایڈ کریں گے تو چونکہ یہ ہائی انرجی فوڈ ہوتی ہے اور اس سے اوور ایٹنگ کی کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوگی, تو اس طرح سے ان کی کیلورک ریکوائرمنٹ پوری ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ حاملہ خواتین کو آئرن اور فولک ایسڈ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کو فریش گرین ویجیٹیبلز جن میں ساگ, پالک, دھنیا, ان کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہر طرح کا میٹ, گوشت, چاہے وہ چھوٹا گوشت ہے, بڑا گوشت ہے, چکن ہے, اس کا استعمال ان کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ انڈے کے اندر بھی جو انڈے کی سفیدی ہے وہ البیومن ہوتی ہے, اس کے اندر بھی پروٹینز ہوتے ہیں, تو وہ بھی ان کو استعمال کرنی چاہیے. بچوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں گروئنگ ایج کے اندر ہیں, تو گروئنگ ایج کے اندر ان کو ایک تو کیلورک ریکوائرمنٹ بھی ان کی بڑھ گئی ہے, دوسرا ان کو پروٹینز کی زیادہ ضرورت ہے. تو پروٹینز کے حوالے سے ان کو سحر اور افطار کے اندر میٹ کا استعمال, گوشت کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. انڈے کا استعمال, اب انڈا وہ بوائل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں, فرائی کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور فرائی کرتے ہوئے پریفریبلی اگر وہ کارن آئل, اولیو آئل وغیرہ یوز کریں گے تو اس کے اندر اور بھی فائدہ. سامع یہ ہوا کہ اگر گوشت کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے, سبزیاں اور پھل بھی استعمال کرنی چاہیے, اور ایسے لوگ اگر مناسب ہو تو اپنا ڈائٹ چارٹ ڈاکٹر سے, نیوٹریشنسٹ سے بنوا لیں. اس سے یہ ہوگا کہ اس ڈائٹ چارٹ سے ان کو رہنمائی مل جائے گی, اور کبھی کبھار کوئی غذا اس کمی کو پورا نہیں کر رہی ہوتی, اس کے لیے پھر میڈیسن کی صورت میں کیلشیم, آئرن, فولک ایسڈ دی جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, گوشت کی اہمیت اپنی جگہ, بلا شبہ آئرن, زنک اور بی وائٹامن کا گوشت بہت بڑا ذریعہ ہے, لیکن سبزیاں اور پھل یہ بھی بہت اہم ہیں. WHO کی ریکمنڈیشن کے مطابق ایک دن میں 800 گرام کم از کم پھل اور سبزیاں ضرور استعمال کرنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں بفے کا بہت رواج ہوتا ہے. یہ بہت سی ڈشز ہوتی ہیں جو سجا دی جاتی ہیں اور ایک خاص رعایتی قیمت کے اوپر پر ہیڈ رکھا جاتا ہے اور لوگ آ کے بفے کرتے ہیں. بہرحال یہ باہر کا کھانا ہوتا ہے اور بہت زیادہ کھانا اس میں ضائع بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر ثاقب, یہ ایک عادت ہوتی ہے, ایک مزاج ہوتی ہے کہ انسان باہر کا کھانا کھاتا ہے, اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں یہ کہ باہر کا کھانا جو ہے نا وہ اوائڈ ہی کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں ایک تو سب سے بڑی جو ریزن ہے اس میں یہی ہے کہ باہر کا کھانا اتنا صاف صفائی والا نہیں ہوتا, ہائیجینک نہیں ہوتا, آپ کے صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور دوسرا جس آئل میں وہ چیزیں بناتے ہیں وہ آئل پتہ نہیں کتنی دفعہ یوز کر لیتے ہیں, وہ کھانا کس کنڈیشن میں بناتے ہوں گے. اور تیسرا یہ کہ جب آپ باہر سے کھاتے ہیں تو عموماً ظاہر سی بات آپ جاتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ, تو آپ پے کر کے جاتے ہیں اور پھر اوور ایٹنگ کرتے ہیں, تو اس میں بظاہر کتنا زیادہ فائدہ نظر نہیں آتا, تو نقصانات زیادہ ہیں. اس لیے باہر سے جو اسپیشلی بوفے ہیں اس میں مختلف قسم کی ڈش ہوتی ہے. اب وہ بندہ جاتا ہے تو اس کا ظاہر سی بات ہے, نفس ہے, اس کا جی ہے, ساتھ میں اس کا دل کرے گا کہ یہ بھی کھاؤں, وہ بھی کھاؤں, وہ بھی کروں, تو وہ ساری چیزیں. میں آپ سے یہاں پہ ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں, بوسٹن یونیورسٹی کی پروفیسر سوسن رابرٹس نے کی ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر غیر متوازن غذا یعنی بازاری کھانا جس میں فیٹس اور آئل, فرائیڈ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, ان کی عادت اگر پڑ جائے, دیکھیں کوئی پیدائشی طور پہ تو عادت لے کر نہیں آتا, اپنے ماحول سے ہی عادت یہ پڑتی ہے,
وہ متوازن غذا کے فوائد پر نظر رکھیں، اپنے آپ سے کاؤنسلنگ کریں، اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں، آپ کا لیا ہوا ایک اچھا فیصلہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اور روزے کے جو ان گنت فوائد ہیں اس میں ایک صبر بھی ہمیں ملتا ہے، شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک کے اندر ایسی چیزیں جو کہ بیلنس ڈائٹ میں نہیں آتی ان سے پرہیز کریں گے اور بیلنس ڈائٹ کو استعمال کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹماٹر دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے۔ جی ہاں، ٹماٹر پھل ہے، اس میں بیج ہوتے ہیں، اس لیے اس کو بیریز کے گروپ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور ٹماٹر کی سالانہ پیداوار 170 ملین ٹن ہے، اور دنیا میں 2000 مختلف اقسام کے ٹماٹر پائے جاتے ہیں۔ وائٹامن سی، پوٹیشیم اور وائٹامن کے اس میں پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کانڈیمنٹ کہا جاتا ہے اس چیز کو جو کسی بھی کھانے کے ساتھ مزے کے لیے استعمال کی جائے، جیسے مایونیز ہو گیا، کیچپ ہو گیا۔ اب یہ کیچپ رمضان المبارک میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، سموسے، پکوڑے، بچے تو پورا کھانے کیچپ پر کھا لیتے ہیں۔ کیچپ کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ کیچپ ایک بہت ہی کثرت سے استعمال ہونے والا کانڈیمنٹ ہے۔ اس کے اندر شوگر بہت زیادہ مقدار کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر سالٹ کی مقدار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے، اور عام طور پہ جو بازار کے اندر کیچپ ملتا ہے، کیچپ کے نام پہ جو چیز ملتی ہے اس میں عام طور پہ ٹماٹر بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف اس کے فلیورز اور وہ چیزیں اور ایسنس وغیرہ ڈلے ہوتے ہیں، اس کے وہ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، اور باقی اس کے اندر صرف شوگر ہوتی ہے اور ساتھ میں سالٹ ہوتا ہے۔ اس کی جو غذائیت ہے وہ غذائیت اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، صرف اس کے اندر کیلوریز ہوتی ہیں۔ تو اب خاص طور پہ بچے جو ہیں ان کو چونکہ وہ اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو وہ وہی کھاتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ کیچپ بھی کھاتے رہیں گے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر چونکہ اس کے اندر اتنے وائٹامنز اور وہ ساری چیزیں ان کی کمپلیش نہیں ہو پاتی جو باقی چیزوں سے، باقی پورا ایک میل لینے سے ان کو جو ملنا تھا وہ صرف کیچپ انہوں نے کھایا ہے، کیچپ زیادہ انہوں نے کھا لیا اور میل کم لیا ہے یا صرف کیچپ ہی کھا لیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی غذائیت متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو نا اس کا استعمال کم رکھنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ واقعی میں ایک خالص جو ٹماٹر سے بنا ہوا کیچپ ہے تو آپ کوشش کریں اس کو گھر میں بنا لیں، یعنی کیچپ اگر کھایا جائے تو گھر کا بنا لیا جائے، ورنہ کیچپ ایک مکمل غذا نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹوڈیز کوئز کے کوشچنز کے آنسر لے لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کتنی راتیں کوہ طور پر اعتکاف کیا تو تورہ شریف عطا کی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے 40 دن، کیونکہ اسامہ نے 30 ڈیز کہا تھا، یعنی یہ تھرڈ آپشن ہے جو کہ ٹھیک ہے۔ اور امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزری؟ اس کا صحیح جواب ہے 69، جبکہ ثاقب نے 59 کہا تھا، اور آج دونوں کے جواب غلط ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو، تم اللہ عز و جل کے نزدیک ان سب سے بہتر اور سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ اور اب بدری چینل کے ناظرین، ٹپ آف دا ڈے، انٹرسٹنگ فیکٹ، اور وہ یہ ہے، خوش رہنا چاہتے ہیں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ آئیے ایک ریسرچ سنتے ہیں کہ یہ گول ہمیں کس طرح مل سکتا ہے۔ یہ ریسرچ 90 سال سے جاری ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے۔ 1000 افراد پہ یہ ریسرچ کی گئی، کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے، کچھ آج بھی زندہ ہیں، اور دنیا کے مختلف شعبہ جات سے یہ افراد وابستہ ہیں، اور سوال یہ تھا ان سے خوش کیسے رہا جا سکتا ہے۔ اتنی طویل اور لمبی ریسرچ کے بعد جو نتیجہ نکالا گیا آپ بھی سنیے۔ وہ افراد جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے دکھ سکھ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ سوشل ہوتے ہیں، وہ زیادہ خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ ریسرچ وہاں ہو رہی ہے جو ایک غیر مسلم سیٹ اپ اور سوسائٹی ہے، اور ایسے یہ معاشرے ہیں جہاں پر فیملی کا کانسیپٹ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس ادارے کے CEO نے، یعنی جو اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے والا ڈائریکٹر ہے، اس نے اس ریسرچ کے بعد فوراً ایک جملہ کہا کہ اٹھیے، اپنی ماں کو کال کیجئے جس کو اتنے عرصے سے آپ نے بلایا نہیں، اپنے والد صاحب کو کال کیجئے جس کو آپ بھول چکے ہیں اور وہ اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ایک گھر کے اندر پالتو جانور ہونے کے تو چانسز 65% ہیں، لیکن سکا باپ ہونے کے چانسز وہ صرف 20% ہے۔ اور جو لوگ غمی خوشی کے احساسات کے جذبات وہ شیئر کرتے ہیں، وہ بیماریوں کے خلاف بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے جسم میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ درد کو بھی کب محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا دین اسلام، آج دنیا میں وومنز ڈے منایا جاتا ہے، خواتین کا عالمی دن۔
ہمارا دین اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، زوجہ کی طرف مسکرا کر دیکھنا، ان کے منہ میں نوالا ڈالنا، یہ صدقے کا ثواب ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اور 2 ہوں تو؟ فرمایا اور 2 ہوں تب بھی۔ عرض کی گئی اگر 1 ہو تو؟ فرمایا 1 ہو تو بھی۔ تو گویا یہاں تو روز ہی بلکہ ہر لمحہ ہی وومنس ڈے ہے، حقوق کی پاسداری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان رمضان